السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج میں افسرات کے سامنے دجال کی کمزوری و بے بسی صحیح بخاری و مسلم کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اختیارات ملنے کے باوجود انتہائی کمزور، بے بس، عاجز و لاچار ہوگا۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی کانی آنکھ کو ٹھیک نہیں کر پائے گا، اس کی پیشانی پر جو کلمہ کفر لکھا ہوگا اس کو بھی نہیں مٹا پائے گا، پاؤں میں موجود خامیوں کو بھی دور کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہوگی۔ ہزاروں کوششوں کے باوجود مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی کمزوری و بے بسی اس قدر ہوگی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی کمزوری صحیح البخاری حدیث نمبر 7132 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2938 کی اس طویل حدیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں داخل نہیں ہو پائے گا۔ وہ مدینہ کے قریب کسی جگہ پر ہوگا کہ اس کے پاس ایک آدمی نکل کر جائے گا، وہ اس وقت موجود تمام لوگوں میں بہتر یا بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ دیکھتے ہی فوراً گواہی دے گا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا، اگر میں تجھے قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کر دوں تب بھی شک کرے گا؟ وہ مومن بندہ کہے گا، نہیں، دجال اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو وہ کہے گا، اب مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اب اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوگا دجال کے پاس خود کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس کی ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے ہوگی۔ مومن بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری طاقتوں سے نواز رکھا ہوگا۔ دجال انہی ساری خامیوں، کمزوریوں اور عیوب و نقائص کو دیکھ کر مومن بندوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کذاب و دجال ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو ہر نقص سے پاک ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کا کمال ہے اور مقدس و پاکیزہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے، آمین۔ اگر یہ مضمون اچھا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔